اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو اور بہنوں، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے یہ کلمہ پڑھا کرو۔ 5 سیکنڈ کا کلمہ پڑھتے ہی اربع نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور بہنوں، اسلامی تعلیمات میں ذکر الہی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ انسان چاہے کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وضو با وضو ہو یا وضو کے بغیر ہو، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر حال میں ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تاکہ انسان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے زندہ رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بندے کو اپنے ذکر کی دعوت دی ہے اور اس کے بدلے میں اپنی خصوصی توجہ اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور ناظرین، اس آیت میں کثیرن کا لفظ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ذکر صرف کبھی کبھار نہیں بلکہ ہر وقت ہر حالت میں ہونا چاہیے، چاہے انسان چل رہا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو یا لیٹا ہو۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی ذکر الہی کے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ میں پڑھے جانے والا ذکر بھی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ناظرین، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی نہ صرف آسان عمل ہے بلکہ یہ سب اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ ایک اور موقع پر رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور ناظرین، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذکر کرنے والا بندہ اللہ کی خاص معیت اور قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا شخص روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے جبکہ غافل شخص مردہ دل کا حامل ہوتا ہے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اس سے ہمیشہ یہ سبق ملتا ہے کہ ذکر کے لیے کوئی خاص وقت یا خاص حالت ضروری نہیں ہے، بلکہ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا نام لے سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا عمل بھی ایک ایسے کلمے کا ہے جو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو یا بغیر وضو ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مختصر کلمے کا عمل ہے جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی کم وقت میں پڑھنا ہے، لیکن اس سے آپ لوگ اربوں نیکیاں کما پائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، قیامت کے دن انسان ایک نیکی کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہوگا، اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے خدا نخواستہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جتنی زیادہ آپ نیکیاں بڑھائیں گے، قیامت کے دن آپ ہی کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ عمل صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت، برکت، سکون اور بے شمار
تمام کامیابیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دل سکون پاتے ہیں۔ اب ذرا غور کرے کہ انسان دنیا کی ہزار کوششوں کے باوجود جب اس کا دل سکون نہیں پاتا تو اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ذکر الہی سے بھری ہوئی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو وہاں اندھیروں کے اندر بھی اللہ کو یاد کیا اور دعا کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرنا مصیبتوں سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی دکھ ہے تو ذکر الہی سے دور ہو جائے گا، اگر کوئی مصیبت ہے تو ذکر الہی سے آسان ہو جائے گی، اگر رزق کی کمی ہے تو اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں، ایک نیکی کا وزن قیامت کے دن کتنا قیمتی ہوگا اس کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر آسان ہیں لیکن ان کی قیمت آخرت میں پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ذکر کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول تھا کہ وہ ہر وقت تسبیح اور ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 تھیلے علم کی دیے، ایک کو میں نے بیان کر دیا اور دوسرے کو اگر بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اور وہ اکثر ذکر کے متعلق فرماتے تھے کہ دلوں کو آباد رکھنے کا یہی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ عمل دنیاوی زندگی میں بھی کامیابیوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ لگ جائے اور اسے صاف کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی جاتی ہیں، اسی طرح دل پر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے اور ذکر الہی اس زنگ کو دور کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کی صفائی کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور دل کی صفائی ذکر اللہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ حقیقت ہے کہ آج کا انسان دنیاوی کامیابیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے مگر اصل کامیابی کو بھول جاتا ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ساتھ دے، اور یہ مختصر عمل ایسا ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی عظمت عطا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ چلتے پھرتے یا اپنے کام میں مشغول یہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح کہ کیسی بڑی عزت ہے کہ رب کائنات اپنے فرشتوں کے سامنے ایک بندے کو یاد کرے اور اس پر فخر کرے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ ہے جو اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اور یہ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن انسان کو ایسے اعمال کی ضرورت ہوگی جن سے اس کا پلڑا بھاری ہو سکے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال تولے جائیں گے اور سب سے بھاری چیز اللہ کا ذکر ہوگا، اور یہ ذکر ایسا ہوگا کہ جس کی بدولت انسان جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر اللہ بغیر دل ایسا ہے جیسے مردہ جسم، اور جو دل ذکر میں مشغول ہے وہ زندہ دل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں، رزق کی تنگی، بیماریوں کا غلبہ اور بے سکونی اسی لیے ہے کہ ہم نے ذکر الہی کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر ہم یہ مختصر عمل اختیار کرے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس سے معافی مانگنا دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ عمل
عمل صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون قلب، رزق کی فراوانی، مشکلات سے نجات اور عزت و وقار کا باعث ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جو بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے گا اس کی زندگی میں نور آئے گا اور اس کی اولاد بھی صالح ہوگی۔ محترم ناظرین، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی مشکل کا حل صرف دنیاوی اسباب میں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ سکون اور کامیابی ہمیشہ اللہ کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے، ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، لوگ لاکھوں کماتے ہیں لیکن پھر بھی پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، والدین کی نافرمانی عام ہے، بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں لیکن اچھے رشتے نہیں ملتے، قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائی گھروں کی تلاش میں لگا دیتے ہیں مگر جاتی چھت نصیب نہیں ہوتی۔ بھائیوں اور بہنوں، ان تمام پریشانیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے اور اس کے احکامات سے غفلت اختیار کر لی ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری یاد سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے تنگ زندگی ہے اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ ناظرین، یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ دنیا کی بے سکونی کا اصل سبب اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ رزق کو روکنے والی سب سے بڑی چیز ہے اور نیکیاں برکت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھتا ہے تو اللہ اس کی روزی میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑی چیز بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں سکون اترتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن زبان گناہوں میں لگ جائے اور دل ذکر سے غافل ہو جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، گھروں میں ناچاقیاں بڑھ جاتی ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی فکر ہر گھر میں دیکھی جا سکتی ہے، والدین اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن اکثر رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ساتھ بھائیوں اور بہنوں، قرض ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس میں آج کل بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ہر دوسرا شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن قرض اترنے کا ایک طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو بندہ اللہ کے ذکر اور استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس شخص کو کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ذکر اور استغفار انسان کے لیے کشادگی کا ذریعہ ہے، اور اس لیے اگر قرض کا بوجھ زیادہ ہے تو اس کا بہترین علاج بھی یہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھائیوں اور بہنوں، ایک اہم بات بھی یاد رکھیے جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جب مستقل ہو جائیں تو وہ برکت لے کر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیشہ زبان پر ذکر کو جاری رکھنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ یہ ذکر دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچئے کہ ایک ایسا عمل جو چند لمحوں میں کیا جا سکے لیکن اس سے آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے، قرض اتر جائے، گھروں میں سکون آ جائے، بیٹیوں کے اچھے رشتے نصیب ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ محبت قائم ہو اور آخرت میں بھی نجات ملے، تو کیا ایسا عمل چھوڑنا بد نصیبی نہ ہوگی؟ تو آپ نے یہ عمل اپنے روزانہ کے معاملات میں ضرور شامل کرنا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ کسی بھی حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنا ہر دعا اور ہر عمل کی قبولیت کی کنجی ہے۔ درود کے بغیر دعا تک آسمان پر نہیں جاتی، چنانچہ جب بھی آپ عمل کرنے لگے تو درود شریف لازمی پڑھے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے سبحان اللہ
اللہ و بحمدہ کا ورد کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ جتنا دہرا سکتے ہیں دہرائیے۔ اس کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں تعداد کی کوئی قید نہیں۔ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور اتنی ہی زیادہ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ اتنا آسان لیکن اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس سے نہ صرف آپ کی آخرت سنورتی ہے بلکہ آپ کی دنیا بھی سنورتی ہے۔ آخرت میں یہ کلمہ آپ کے لیے نیکیوں کا خزانہ بنے گا، گناہوں کو معاف کروائے گا، درجات کو بلند کروائے گا، اور جنت میں باغ عطا کروائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جتنا زیادہ آپ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں اتنا لازمی پڑھیے، ورنہ کم سے کم 100 مرتبہ یہ کلمہ لازمی پڑھیے۔ یہ کلمہ آپ کو برائیوں سے بچائے گا، فضول باتوں، غیبت اور چغلی سے روکے گا، دل کو سکون عطا کرے گا اور گھروں میں برکت نازل کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ کلمہ برکتوں کا خزانہ بھی ہے۔ اگر کوئی کاروبار میں نقصان دیکھ رہا ہے تو یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر گھروں میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے عام ہیں، دلوں میں دوریاں ہیں، تو یہ کلمہ پڑھنے سے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی اور گھر انشاءاللہ سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر قرضے ہیں اور تنگی ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ غیب سے مدد کرے گا، رزق میں کشادگی دے گا اور مشکلات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ اگر دل میں گھٹن ہے، غم ہے یا پریشانی ہے تو یہ کلمہ دل کو سکون عطا کرے گا، چہرے پر نور آئے گا اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس کلمے کو معمول بنا لیں کہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیے۔ جب آپ اس کلمے کو خوب دہرا لیں اور دل مطمئن ہو جائے، دل کو سکون مل جائے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، آپ چاہے تو زیادہ بھی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم 3 مرتبہ لازمی پڑھیں اور اس کے بعد پھر سے درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کا یہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں مکمل ہو جائے۔ پھر آخر میں دعا کریں کہ اے اللہ ہم سب کو اپنی یاد میں مشغول رہنے والا بنا، اے اللہ ہمیں اس کلمے کی کثرت کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی عادت ڈال دے، یا اللہ ہمارے دل کو اپنے نور سے بھر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ لوگ بھی اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت یقینی بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اب سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔